بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الکافی سے کتاب التوحید میں وارد ہونے والی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ہم باب آج جو شروع کر رہے ہیں وہ 6 نمبر باب ہے، جس میں 8 احادیث ہیں۔ اس باب کا نام ہے باب الکون والمکان۔ اس کے آغاز میں لکھا گیا ہے کہ کون سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا کسی زمانے میں ہونا، وجود الشیء فی الزمان ہے، کسی زمانے میں ایک چیز کا ہونا۔ ہمارے پاس جو یہ باب ہے اس میں 8 احادیث نقل کی ہیں شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کی پہلی حدیث آج ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے باب کے عنوان کو سمجھیں۔ باب کا عنوان سمجھنا ضروری ہے۔ باب کا عنوان ہے کہ باب الکون والمکان۔ کلمہ کون استعمال ہوتا ہے کائنات کے معنی میں بھی، کثرت سے عربی زبان میں کون بے معنی عالم، عوالم کے استعمال ہوتا ہے۔ وہ عالم مادی ہو یا غیر مادی ہو، کلمہ کون اس عنوان سے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی سے تکوین بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تکوینی شے، یعنی وہ جو کائنات میں وجودی شے ہے، کائنات کے اندر جو چیز موجود ہے اسے تکوین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ حکم تکوینی یعنی جو وجودی اشیاء سے متعلق ہے، اس کے مقابلے میں حکم تشریعی آتا ہے، یا آپ اس طرح کی تقسیم سنتے ہیں کہ ولایت تکوینی، ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی یعنی جو کائنات میں موجودات ہے اس میں تغیر و تبدل کی قوت اور ولایت کا ہونا۔ اسی طرح سے اور بھی استعمالات آ جاتے ہیں، جیسے حکم تکوینی، حکم تشریعی، ایک حکم کو بھی بعض اوقات تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی، آپ کو مفسرین کے کلام میں واضح نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے کو ہدایت دی ہے، لیکن ہر شے کو ہدایت آیا تکوینی دی ہے یا تشریعی دی ہے؟ تو اس حوالے سے قرآن کی کئی آیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثلا ہدایت تکوینی ہے، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اپنے سبح، آپ تسبیح کریں کس نام کے ساتھ؟ اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کے اسم کے ساتھ تسبیح کریں۔ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور متناسب بنایا شے کو۔ ایک شے کو جیسا متناسب ہونا چاہیے تھا، اس کے اعضاء، جوارح اور سارے نظم و نسق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ پھر الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، پھر اس نے مقدار کو معین کیا ہر شے کے لیے، کتنی اس نے سانسیں لینی ہیں، کتنی اس نے حرکت کرنی ہے۔ مثلا آنکھیں کتنی مرتبہ جھپکیں گی، کتنے ہمارے سر پہ بال اگیں گے، کتنی ہاتھوں کی حرکت ہوگی، کتنے پاؤں اٹھائے گا، کتنی سانسیں لے گا، کتنی چیزیں سوچے گا، ہر چیز۔ یہ صرف انسان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، وَإِلَّا کائنات کے ذرے ذرے کی مقدار اس اعتبار سے معین ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ کتنی سانسیں لینی ہیں وہ اتنی مقدار معین ہوگی، ختم ہو جائیں گی۔ کتنے ہاتھ چلانے ہیں، ممکن ہے سانسیں زیادہ ہوں، ہاتھ چلانا کم ہو، فالج کا اٹیک ہو گیا اسی طرح پڑا ہوا ہے ہاتھ، کومے میں چلا گیا، اب حرکت ہی نہیں ہے ہاتھ میں۔ ہر شے کا متناسب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہے، کیونکہ اس کے علم ہے، اس کے علم کا ہر شے نے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ غور کریں، ثم الذی قدر فہدی، مقدار کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کی ہے؟ ہدایت بھی۔ یہ کون سی ہدایت ہے، تشریعی یا تکوینی؟
کہ کون سی ہمیں ہدایت محسوس ہوتی ہے اگر اس سیاق کے ساتھ دیکھیں جو ہمارے پاس ہے. تشریع ہوتی ہے قانون سازی، شریعت کے احکام. صحیح ہے. تشریعی سے عربی زبان میں شرع کہتے ہیں قانون کو، تشریع یعنی تقنین، قانون گزاری کرنا. قانون گزاری کی جاتی ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ارادے کے ساتھ عمل کروانا مقصود ہو. جہاں ارادے کے ساتھ عمل کرانا مقصود نہیں ہے وہاں تشریع بے فائدہ ہے، وہاں تشریع نہیں ہوتی. مثلا آپ کو ایک مشینری دے دیتے ہیں، اس کے اوپر اس کے قوانین لکھ دیتے ہیں اس طرح سے استعمال کریں. کیوں لکھ دیا؟ کیونکہ آپ کے ارادے کے حوالے کر رہے ہیں. وائلہ مشین کے پرزوں کو انہوں نے قانون بنا کے رکھا ہے ان کے لیے تو نہیں رکھا، کیونکہ ان کے اندر فٹنگ کی ہوئی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. بس ارادے کے ہمراہ ہے شریعت. جہاں ارادہ سلب ہے وہاں شریعت بھی نہیں ہے، یعنی اختیار اور ارادہ. مراد کیا ہے؟ اختیار اور ارادہ. مثلا آئندہ کا جو جہان ہے ہمارا، برزخ اور قیامت، اس میں ہمارے پاس اختیار موجود نہیں ہے، اختیاری عمل نہیں ہے. جو پا لیا سو پا لیا، اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. تو وہاں پہ شریعت بھی نہیں ہے. شریعت ہمراہ ہے اختیار اور ارادے سے. اس لیے انسان کی زندگی میں جہاں اختیار اور ارادہ ختم ہو جاتا ہے وہاں شریعت ساقط ہو جاتی ہے اس کے اوپر سے. جیسے چھوٹا بچہ ہے، جیسے بے ہوش انسان ہے، جیسے میت ہے، یہ کچھ بھی عمل نہیں انجام دے سکتے. یہاں پہ آپ نے دیکھا قدرہ فہدا، فا بتا رہا ہے کہ مقدار معین ہونے کے بعد ہر شے کو رہنمائی کی ہے کہ اسی کے مطابق تم نے چلنا ہے. یعنی وہ اس کے مطابق چلنے میں کیا ہے؟ مجبور ہے. یہ ہدایت تکوینی ہے. اسی طریقے سے قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کا تعارف کرائیں، کون ہے آپ کا رب؟ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ. ہمارا رب کون ہے؟ جس نے ہر شے کو جامع خلقت پہنایا ہے، یعنی وجود کی دنیا ساری اس کی طرف سے صادر ہوئی ہے، خلق ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خلق کرنے کے بعد چھوڑ دیا اسے. جیسے بعض ہمارے ہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، مدرسہ بنانے کے بعد چھوڑ دیا کھولا، وہ بعد میں آ کے دیکھتے ہیں تو وہ ایک تفریحی مقام بنا ہوتا ہے یا مہمان سرائے بنا ہوتا ہے، پھر پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے. اعطی کل شیء خلقہ، ہر شے کو جامع خلقت پہنایا، پھر ثم ہدا. یہ کون سی ہدایت ہے جو ہر شے کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ ہدایت تکوینی ہے. مثلا جب ایک آب نجس سے، نطفے سے بدن بننا ہے تو اب اس آب نجس کے اندر کتنا ہی باریک سا ہے وہ، لیکن کتنے ذرات ہیں اس کے اندر. آج تو سائنس نے اس کی خبر لے لی. بہت چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، آنکھ سے نہیں دکھائی دے سکتے، عام دوربین سے بھی نہیں دکھائی دے سکتے، لیکن انہی ذرات نے یہ پورا جسم بننا ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو آنکھ کا ذرہ پاؤں سے چپکا ہوا ہوتا یا نہیں؟ اب وہاں پہ وہ سارے جم ہیں، مکس ہیں، لیکن ہر ذرے کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں پہ جا کے کس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. آنکھ کے ذرات دل کے ساتھ چسپاں نہیں ہوتے، دل کے ذرات ہاتھ سے چسپاں نہیں ہوتے، ہاتھ کے ذرات پاؤں سے چسپاں نہیں ہوتے. ہر ذرہ اپنی شکل اختیار کر کے ایک جسم کو تشکیل دیتا ہے. بہت تعجب آور ایک امر ہے یا نہیں؟ کس نے اس ذرے کو ہدایت دی؟ کس نے بتایا کہ ابھی بھی یہ جو پرندے گھونسلہ بناتے ہیں، سائنس اپنی تمام مشینری کو استعمال کر کے بھی وہ گھونسلہ نہیں بنا سکتی. اسے کس نے یہ ہدایت دی کہ تم نے اس طرح سے گھونسلہ بنانا ہے؟ اگر ہمارا ہاضمہ خراب ہو جائے ہمیں کس کے پاس جانا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر کے. طرح طرح کی چیزیں ہمیں دیتا ہے. جانوروں کے ہاضمے خراب ہو جائیں تو وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ خود ہی علاج اللہ نے انہیں ڈاکٹر بھی بنایا ہے. کوئی مٹی کھائے گا، کوئی پودے یا کھائے گا، کوئی گھاس کھائے گا. لہٰذا ان سب کو اس چیز کی اللہ نے ہدایت دی ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے ہدایت تکوینی. اسی طرح ہدایت تشریعی ہے. قرآن نے واضح طور پہ ذکر کیا ہے شرائع الاسلام کے عنوان سے
یا قرآن نے احکامات نازل کیے ہیں اختیار اور ارادے کے ساتھ۔ یہ صرف باب کا تعارف کرانے کے لیے چند نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے کہ کلمہ کون استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں عوالم اور وجودات کے معنی میں بھی، اور مکان جگہ کو کہتے ہیں، محل۔ یہ اردو میں الحمدللہ کلمہ موجود ہے، اس لیے ہمیں اس کے جاننے کی ضرورت اس عنوان سے معنی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کے آغاز میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبصرہ لکھا ہے، المراد من الکون، کون سے اس باب میں کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم 8 حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ادھر کون سے مراد یہ ہے، کیونکہ کلمہ کانا آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کانا کا مضارع کیا ہے؟ یکونو، اور فعل امر کن یا فل یکن، اور 7واں صیغہ امر حاضر وہ کیا بنے گا؟ کن، اور مصدر کیا ہے؟ کونن، اور اس میں فاعل کیا ہے؟ کائنن، صحیح۔ بس ماضی کیا ہے اس سے؟ کانا۔ یہ سارے کے سارے کیا کلمات وہ ایک ہی مشتق کون سے نکل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کون اور مکان کیا ہے؟ کانا یکونو سے مکان، اس میں مکان ہے مفعول کے وزن پہ ہے نا، یا مکان مفعول کے وزن پہ یا مفعال کے وزن پہ ہے؟ مکان یعنی مفعال۔ بہرحال کانا یکونو اس کے مشتقات سے یہ نکلتا ہے، اس لیے روایت اہل بیت علیہ السلام میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے آغاز میں اس تبصرے کو پہلے آپ غور کریں، المراد من الکون، کون سے ادھر مراد کیا ہے؟ وجود الشیء فی الزمان، ایک زمانے میں ایک شے کے وجود کا ہونا، کسی شے کے وجود کا کب ہونا؟ زمان میں ہونا۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِمَتَى، عربی زبان میں جب بھی زمانے سے آپ نے سوال کرنا ہے زمانے کے بارے میں کہ کس زمانے میں یہ چیز تھی یا کس زمانے میں یہ تحقق ہوا، تو آپ عربی میں کیا کلمہ استعمال کریں گے؟ متا۔ اردو میں کیا لفظ استعمال کریں گے؟ کہاں یا کب؟ کب استعمال کریں؟ انگلش میں وین یا وہ، خوب اردو میں آپ یاد کر لیں کافی ہے، کب، متا اور کب۔ یعنی متا کا آنا کیا ترجمہ ہوگا؟ کب تھا، یعنی یہ جو وجود ہے یہ کب تھا۔ آگے ذکر کرتے ہیں ومن المکان، اور مکان کسے کہتے ہیں؟ مکان سے کیا مراد ہے؟ وجودہ فی الحی، حیز، ایک حیز میں چیز کا ہونا۔ حیز کہتے ہیں گھیرنے والی چیز، صحیح ہے؟ جس چیز کو آپ احاطہ کرتے ہیں نا، کوئی بھی جسم جتنی مقدار کا احاطہ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حیز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا ابھی آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے حصے میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے جگہ گھیری ہوئی ہے، یہ کیا کہلائے گی؟ حیز کہلائے گی۔ اجسام جو ہیں وہ گھیرتے ہیں جگہوں کو، اس لیے اجسام کی خصوصیت ہے حیز۔ تو حیز سے مکان کا پتہ لگتا ہے۔ اگر یہ حیز نہ ہوتا جہاں پہ یہ جسم موجود ہے تو وہ وہاں پہ پھر مکان کی تعبیر استعمال نہ ہو سکتی۔ بس مکان کہاں سے بنتا ہے؟ وہ محل ہے کہ جس جگہ پر وہ جسم موجود ہے۔ جسم جتنے حصے کو گھیرے ہوئے وہ حیز ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْعَيْنِ، اسے کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ سوال اگر کیا جائے حیز کے بارے میں، جگہ کے بارے میں، مکان کے بارے میں، تو کیا آپ عربی میں لفظ استعمال کریں گے؟ اینا، صحیح، اینا۔ اور اردو میں کیا کہیں گے؟ کہاں، صحیح۔ جب بھی آپ نے مکان کے بارے میں عربی میں سوال کرنا ہے کیا سوال ہوگا؟ اینا۔ اور جب بھی زمان کے بارے میں سوال کرنا ہے تو کیا سوال ہوگا؟ متا۔ آگے ذکر کرتے ہیں وَالْغَرَضُ فِي هَذَا الْبَابِ، اس باب کو باندھنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد یہ ہے نَفْيُهُمَا عَنِ الْبَارِ جَلَّتْ كِبْرِيَاؤُهُ، باری تعالیٰ سے ان دونوں چیزوں کی نفی کرنا۔ نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود زمانے میں ہے اور نہ کسی مکان میں ہے، زمان اور مکان سے ماورا ہے، زمان اور مکان سے ماورا ہے۔ یہ چھٹا باب ہے کتاب توحید کا، 8 حدیثیں ہیں۔ آئے اب ہم پہلی حدیث کو اس میں پڑھتے ہیں۔
حدیث کے راوی دیکھیں محمد بن یحییٰ العطار ہیں، ثقہ راوی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں احمد بن محمد. دو شخصیات ہو سکتی ہیں، احمد بن محمد بن خالد البرقی یہ بھی ثقہ ہیں، اور احمد بن محمد بن عیسیٰ یہ بھی ثقہ ہیں. ہم زمان تھے دونوں شخصیات، احمد بن محمد بن خالد برقی اور احمد بن محمد بن عیسیٰ. احمد بن محمد بن عیسیٰ قم میں ہوا کرتے تھے، اور قم میں بڑی شخصیات میں شمار ہوتے تھے، اور بہت محتاط شخصیت تھی. روایت لینے میں قمی متشدد تھے. وہ عام علماء اور فضلاء سے بھی ہے، یعنی اگر اس دور میں آپ چلے جائیں اور کوئی مجتہد ایسے افراد سے روایت کو اپنی کتابوں میں لیتا ہے یا منبر پہ نقل کرتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، یا ضعیف ہے، بعض اس کی اوپر تنقید ہے، تو یہ اس کو سمجھاتے نہیں تھے. وہ جو مجتہد لیول کا بندہ ہے، اب یہ محمد بن عیسیٰ بھی ایک بڑی شخصیت ہے، اور یہ جو بیان کر رہا ہے یہ بھی مجتہد لیول کا ہے، لیکن یہ مجتہد لیول کیا ہے؟ ایک ایسے شخص سے حدیث کو منبر پہ لے رہا ہے یا کتاب میں اپنے لکھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں یا تو صحیح خبر نہیں ہے کہ یہ ثقہ اور قابل اعتماد ہے یا نہیں، یا اس کے اوپر کوئی تنقید جرح پائی جاتی ہے. تو اب یہ جو محمد بن عیسیٰ ہیں، محمد بن احمد بن عیسیٰ، یہ بڑی شخصیت ہے. یہ اس مجتہد کو سمجھائیں گے نہیں، یا نصیحت نہیں کریں گے، یا ان سے گزارش نہیں کریں گے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ اسے قم سے باہر نکال دیتے تھے. کہتے قم میں داخلہ ممنوع ہے. اسے گھر سے بلاتے اور کہتے اب سیدھا اپنی سواری لے کے ادھر سے واپس چلے جاؤ. تو احمد بن محمد بن خالد برقی بہت بڑی شخصیت گزری ہیں. ان کی کتاب المحاسن ہے، طبقات ہے، بہت بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ آج بھی اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے. اور الکافی میں المحاسن ہی کی اکثر بیشتر روایات شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے درج بھی کی ہیں. شیخ محمد بن یعقوب کلینی سے کافی پہلے تھے. یہ امام رضا علیہ السلام اور امام غالباً تقی علیہ السلام کے دور کے اصحاب ہیں، اصحاب امام میں سے تھے. تو احمد بن محمد بن خالد برقی اس طرح ضعیف روایات، ضعیف افراد سے روایت لے لیا کرتے تھے. تو یہ قم میں آئے تو احمد بن محمد بن عیسیٰ نے ان کو قم سے باہر نکال دیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ قم میں ہی ان کو دفنایا گیا. اب کہاں پہ دفن ہے یہ نہیں معلوم. یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے کوتاہی ہوئی یہاں پہ جو شہرداری ہے کہ انہوں نے اس کا اہتمام، البتہ قدیمی شہرداری ابھی کی نہیں، کہ انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا کہ یہ جو قم میں اطراف ہے حرم جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ، یہ شہر سے باہر قبرستان تھا. جو اصل شہر ہے وہ آذر سائڈ پہ، اگر آپ کو جانا ہو آذر، وہ اصل قم تھا. یہ 2-3 کلومیٹر باہر اصل قم سے قبرستان تھا کافی بڑا. تو جناب فاطمہ معصومہ سلام علیہ کو قبرستان کے تقریباً وسط میں دفن کیا گیا تھا، درمیان میں ساری کی ساری یہ قبریں تھیں، اور کافی بڑا قبرستان تھا. یعنی آج کے دور میں صفائی اور نیروگاہ تک پھیلا ہوا یہ قبرستان تھا، اور اس میں تمام بڑی جلیل القدر شخصیات کی قبریں تھیں. وہ 1-2 کے علاوہ کسی کی حفاظت ہی نہیں کر سکے. بہرحال جب ان کا انتقال ہوا برقی کا، احمد بن محمد بن خالد برقی کا، تو ان کے جنازے میں اپنی اس جو عمل انجام دیا تھا اس کے جبران کے لیے وہ ننگے پاؤں پھر ان کے جنازے میں چلتے رہے، احمد بن محمد بن عیسیٰ. تو بہرحال یہ تعارف ایک چھوٹا سا آپ کی خدمت میں ذکر کیا. احمد بن محمد بن عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، اور احمد بن محمد بن خالد برقی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ادھر آج کے دور کے یہ چھوٹے موٹے اختلافات سے آپ نہ گھبرائیں جو علماء میں ہوتے ہیں. اس دور میں تو وہ پکڑ کے شہر سے باہر نکال دیا کرتے تھے. آج کے دور میں اگر مدرسے سے بھی باہر نکال دیں تو ایک غوغا برپا ہو جاتا ہے. تو وہ صبر کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی کلپس بنا کے تقریریں نہیں کیا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، اور ایک محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرصت مہیا کرتے تھے کہ اس کا جبران کیا جا سکے. وہ نقل کرتے ہیں حسن بن محبوب سے، بہت عظیم شخصیت گزری ہے حسن بن محبوب. وہ نقل کرتے ہیں ابی حمزہ سے. یہاں پہ روایت جو ابی حمزہ سے نقل کرنا ہے، ابی حمزہ صومالی امام باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں، قدیمی امام سجاد علیہ السلام کے صحابی ہیں. جبکہ حسن بن محبوب امام
کاظم علیہ السلام بہت ہوا تو امام کاظم علیہ السلام تک پہنچیں گے، تو ظاہراً ایسا ہے کہ درمیان میں ایک راوی ہونے چاہیے۔ خلاصہ کلام اس حد تک اگر ہم اس کے اندر کسی راوی کو گرا ہوا قرار نہ دیں تو یہ روایت صحیح سند ہے۔ ابی حمزہ بطائنی ادھر مراد نہیں ہے، ابی حمزہ ثمالی مراد ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں سأل نافع ابن ازرق، نافع ابن ازرق کا جو تعارف ہے وہ نہیں اس کو تلاش کیا جا سکا، اگلے درس میں اگر ممکن ہوا تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ظاہراً ایسا ہے کہ نافع بن ازرق یا یہ خارجی اس میں سے ہے یا اشاعرہ معتزلہ انہی فرقوں میں سے ایک بڑی شخصیت ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے امام باقر علیہ السلام سے تقاضا کیا اخبرنی عن اللہ، اللہ کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں، متى کانا، وہ کب سے ہے، کب سے ہے کیا مطلب، آپ کہاں پر ہے اور کب سے ہے دونوں میں کیسے فرق کریں گے؟ کب سے ہے سے کیا زمانے سے کے بارے میں سوال ہے یا مکان کے بارے میں؟ زمانے کے بارے میں سوال ہے، کب سے ہے۔ صحیح ہے؟ یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ والے سوال ہر دور میں رہے ہیں اور اس سطح کے ذہنیت معاشروں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ سوال کا جواب لینے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو اندر پی جاتے ہیں، ہے ہی نہیں۔ اس لیے سوال اگر ابھرے اس کے جواب کی تگدو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وجود ہے بلا شک و شبہ، ہم سب کو یقین ہے، لیکن کب سے ہے اس کا وجود؟ انگریز فلاسفہ نے بھی اس مسئلے کو بڑا اٹھایا اور بہت سارے شبہات انہوں نے وجود دیے ہیں۔ بہرحال سوال کے امام نے کیا جواب دیا؟ اب 8 حدیثیں ہیں، 8 کی 8 اسی سوال سے متعلق ہیں۔ صحیح ہے، 8 کی 8 زمان اور مکان ان دو سے متعلق ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ فقال متى لم يكن حتى اخبرك متى كان، یہ تم مجھے بتاؤ وہ کب نہیں تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کب سے ہے، کب نہیں تھا وہ والا ذرا زمانہ مجھے بتاؤ، تو پھر میں بھی جواب تمہیں دوں گا کہ وہ کب سے ہے، یعنی تم اس کا تعین میرے لیے کر دو وہ کب نہیں تھا، پھر میں تمہیں آگے بتا دیتا ہوں وہ کب سے ہے۔ پھر امام نے آگے جواب عرض کیا سبحان من لم یزل ولا یزال، سبحان تنزیہ ہے، تنزیہ، تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ عیب و نقص سے پاک قرار دینا۔ جیسے ہم عام تواضع کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی زحمات اٹھائیں، تو وہ آگے فوراً کہتے نہیں نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ایسا، صحیح ہے، تو وہ اس کو پھر کہ میں تو خطا کار ہوں، گناہ کار ہوں، تو وہ اس کے آگے سے صفائی پیش کرے گا، نہیں ہم نے تو آپ کو ہمیشہ نیک اور صالح ہی پایا ہے۔ اب آپ ان کلمات کے ساتھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان گناہوں سے یا ان عیوب اور نقائص سے مبرہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آداب کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ ہم معرفت الہی کاملاً رکھ نہیں سکتے، کنہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ جس کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، نہیں ہمیں میسر۔ تو آداب بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے تمام کمالات جس کا ہمیں علم ہے، جس کا علم نہیں ہے، اس سے متصف کیا جائے، اور جتنے عیوب اور نقائص ہیں جن کا ہمیں علم ہے یا علم نہیں ہے اس سے مبرہ قرار دیں، کیونکہ پروردگار تیری ذات عیب اور نقص سے دور ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فوراً تنزیہ کا جملہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ متا کانا نقص کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کسی دور میں نہیں تھا پھر ہوا، اور یہ نقص ہے، معدوم سے وجود میں آیا، یہ نقص ہے، یا زمان میں مقید کر دینا نقص ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے تقاضے برپا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی سبحان من لم یزل ولا یزال، پاک اور منزہ ہے وہ ذات لم یزل کہ جو کبھی زائل نہیں ہوئی، اس کا اردو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے ہے،
لم یزل کبھی بھی وہ زائل نہیں ہوئی، ولا یزال اور زائل نہیں ہوگی، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی، فردن فرد ہے یعنی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ فقط ایک یکتا ہے، سمدن سمدن کی انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، سمود کہتے ہیں بھرے پیٹ کو بھی، لا جوف لہ خالی جگہ کا نہ ہونا، خالی جگہ کا نہ ہونا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ادھر سے استغنا کا مطلب لیتے ہیں، اصل معنی استغنا نہیں ہے، اصل معنی کیا ہے؟ کوئی اس میں خالی جگہ نہیں ہے، چونکہ خالی جگہ ہو تو وہ محتاج ہوتی ہے پر ہونے کی، تو اس کے ترجمہ لیتے ہیں پر نہ ہونا۔ سمد سید و سردار کو بھی کہتے ہیں، جو ہر شے کے اوپر سیادت رکھتا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کے معنی آگے آئیں گے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، صاحبہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی زوجہ نہیں ہے، اس نے کسی کو زوجہ نہیں بنایا، زوجہ نہیں بنایا تو پھر بیٹا بھی نہیں بنایا کسی کو، صحیح ہے؟ بیٹا بھی نہیں بنایا۔ یہاں پہ آپ الفاظ دیکھیں گے، اللہ نے جب استعمال کیے الفاظ تو بنتن نہیں لایا، صحیح ہے؟ ولا بنتن، کیونکہ مشرکین یہ تہمت نعوذ باللہ اللہ کی طرف لگاتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو قرآن میں کیونکہ معاشروں کے اندر خصوصاً عرب معاشرے میں یہ چیز سمجھی جاتی تھی کہ یہ منفی چیز ہے، خاتون کا ہونا اسے ایک عیب سمجھتے تھے، تو وہاں پہ قرآن نے انہی کے فرہنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی غیرت کو ابھارا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیاں چن لیتے ہو اور اللہ کی طرف تم اپنے لیے بیٹے چن لیتے ہو اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت دیتے ہو، یہ کیسے تم لوگوں کے دینداری ہے یا کس قسم کے تمہارے رسم و رواج ہے؟ تنقید کی، پھر خدا نے نفی کی ہے کہ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، یعنی بعض قومیں جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا ہوا تھا، جیسے عزیر علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ بیٹا، اور بعض لوگوں نے بنایا ہوا تھا بیٹی بنایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنایا، بعض نے بیٹی بنایا ہوا تھا، وہ ہے فرشتوں کو، مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، تو ولا ولدا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتی، کہ نقص کے اوپر دلالت ہے، عیب کے اوپر دلالت ہے، زوجہ کا محتاج ہونا، بچے کا محتاج ہونا، یعنی یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی زوجہ ہو اور اللہ کی اولاد ہو، ناممکن ہے۔ یہ کیسے ناممکن ہے، اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ اس حدیث میں ہم بہت زیادہ ابھی دقت میں نہیں جائیں گے کیونکہ 8 حدیثیں ہیں، موضوع بہت عمیق ہے اور دقیق موضوع ہے، لیکن رفتہ رفتہ 8 حدیثوں میں اسے طے کریں گے، اور وہ عمق کہاں پر ہے؟ کیونکہ سارے کلمات کی شرح بھی نہیں ہو سکتی، آگے کے ابواب میں آہستہ آہستہ جو ہمارے شارحین نے ذکر کی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ متا کانا ایک معنی ہے جو کھول کے بیان کرنا چاہیے، نمبر 2 سبحانہ یہ دوسرا معنی ہے، نمبر 3 لم یزل ولا یزال، نمبر 4 فرد، نمبر 5 سمد، نمبر 6 لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ 6 نکات ذکر کرنے چاہیے، ہم ایک اس میں سے فقط پڑھیں گے، اور وہ بھی کچھ حصہ، ہم ان 8 حدیثوں میں ہی ایک پڑھیں گے، بقیہ نہیں، اور وہ کیا ہے؟ متا کانا اور من اینا یا اینا، صحیح ہے؟ اینا اور متا، این اور متا کو پڑھیں گے، زمان اور مکان۔ زمان اور مکان ابھی تک جو بشریت نے غور و فکر کیا ہے، دقیق ترین مباحث اسی باب سے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز جو کچی ہو دن گزرتے پک جاتی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ درختوں میں تو دیکھا ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ آپ گرمیوں میں گوشت باہر رکھیں اور اگلے دن پھر آپ اٹھائیں تو وہ تازہ رہے گا یا باسی ہو جائے گا؟ تو کس نے بوسیدہ کیا؟ آپ نے تو ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا اسے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کچھ عرصہ آئینے میں دیکھتے رہے تو سیاہ ریش تھے، دیکھتے ہی دیکھتے سفید ریش ہو گئے، کس نے سفید ریش کر دیا؟ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ حقیقت آتی ہے کہ در حقیقت زمان ہے کہ جو ان چیزوں کو بوسیدہ کر رہا ہے، زمان کے اثرات ہیں۔
کائنات کے اندر مادی اجسام ان دو چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے، زمان اور مکان، گرفت میں لیا ہوا ان چیزوں کو۔ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں زمانے سے باہر نہیں جا سکتے، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں مکان سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اگر مادی جسم ہے تو کیا ہوگا اس کے ہمراہ؟ زمان بھی ہوگا اور مکان بھی ہوگا، اگر مادی جسم ہے تو۔ اگر غیر مادی ہے تو پھر اسے ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دہر اور سرمد کے حوالے سے حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے، اور اس کو اسی سے زمان سے ایک ربط جوڑا ہے، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ وہ برزخ کے اعتبار سے قیامت میں تو یقیناً کوئی زمانہ نہیں ہے، یقیناً کوئی زمان نہیں ہے۔ مکان بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اب روح اور روح کے اندر جو آپ کے معلومات پڑھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح جو ہے وہ مکان ہے اور یہ معلومات اس مکان کے اوپر موجود ہیں، تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم نے مکان کے لیے کیا شرط لگائی ہے؟ حیز کی، وہ جسم جو گھیرے، یہ معلومات تو روح کو نہیں گھیرتی، روح تو اس سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ روح کے اندر ہوتا ہے نا 1 کلو آٹا، تو اب اس میں آپ نے 2 کلو اور ڈال دیا تو کتنے ہو گیا؟ 6 ہو گیا وہ، تو یہ تو اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے روح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گھیر نہیں رہی وہ روح کو، صحیح ہے، اضافہ ہے اس کے اندر۔ خلاصہ کلام، زمان اور مکان دقیق ترین مباحث میں سے اور اہم ترین مباحث میں، فلاسفہ میں اس حوالے سے اختلاف رہا ہے اس کی تشریح میں۔ سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کا نظریہ دلچسپ نظریہ ہے، اور کوانٹم فزکس کا جو نظریہ ہے، کیونکہ 2 فزکس تبدیل ہو گئیں۔ آئنسٹائن 100 سال پہلے تقریباً، یا اس سے لگ بھگ اکثر بیشتر سال گزرا ہے، ایک ذہین ترین شخصیت تھی، اور اس نے جو تھیوریز پیش کی ہیں، اکثر بیشتر تھیوریز علمی طور پہ ثابت ہوتی ہیں، پریکٹیکلی ساری ثابت نہیں ہوئی۔ علمی طور پہ سائنس کی دنیا میں تھیوری اس وقت ثابت ہوتی ہے جب میتھمیٹکس کے قوانین کے اوپر اتر جائے، یعنی جو میتھمیٹکس کی کیلکولیشن ہے اس کے حساب کتاب کی اوپر اترتی ہو، کیونکہ میتھمیٹکس تبدیل نہیں ہونا۔ مثلا جب زمین بنی تھی تو کتنے دنوں میں بنی؟ 6 یا 7 دنوں میں، جیسے قرآن کی آیت ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہاں پہ عرفاء بیان کرتے ہیں در ایام سے مراد یہ دن رات نہیں ہے۔ جب زمین آسمان نہیں تھے تو سورج چاند ستارے کہاں تھے؟ پہلے سورج چاند ستارے آئے یا پہلے زمین آسمان بنے؟ بالفاظ دیکھیں، مرغی پہلے تھی یا انڈا؟ کیا چیز پہلے تھی؟ آسمان اور زمین پہلے تھے یا سورج اور چاند ستارے پہلے تھے؟ کون پہلے بنا؟ سورج چاند ستارے پہلے بنے یا آسمان اور زمین؟ یہ تو کافروں نے اتنی اس کے اوپر غور و فکر کیا، حق ہمارا بنتا تھا کہ غور و فکر کریں۔ آسمان اور زمین پہلے بنے۔ آسمان اور زمین جب پہلے بنے ہیں، سورج چاند ستارے تھے ہی نہیں، تو دن رات کیسے آ گیا؟ پھر یوم، شہر، سنہ یعنی سال، مہینے، دن، یہ کیسے بن گئے؟ تو پھر یہاں پہ آیت میں کیا ہے؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 ایام میں، 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو اس نے خلق کیا۔ تو ادھر عرفاء کہتے ہیں کہ یہ ایام یہ والے نہیں ہیں کہ جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہیں آپ کے آج کے دور کے مطابق۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ وہ آپ نے بہادر شاہ ظفر، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، مغل بادشاہ، آخری بادشاہ تھا، بیچارے کے غم بڑے تھے، اس کے جوان بچے تھے، یعنی 11، 12، 14، 15 سال کے، یعنی ابھی بھی 40 سے 50 سال کی عمر ہی اس کی تھی۔ تو یہ ہوتی ہے اوج لذت کی عمر، کیونکہ بڑھاپا پورا طاری نہیں ہوا اور جوانی کے سارے تجربے کامل ہو گئے ہیں، تو اب انسان ہر چیز کو فہم کے ساتھ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو
وہاں پہ 1857 کی جنگ آزادی نام دیا، جنگ غلامی کہنا چاہیے، برطانیہ حاکم ہو گیا، اس نے برما میں پکڑ کے اسے ملک بدر کر دیا۔ تو انہوں نے، اب بادشاہ تھا، پہلا ناشتہ ہی بڑا خوبصورت بھیجا، بڑا سے ایک ٹرے تھی، اور اس ٹرے کے اوپر انہوں نے انواع و اقسام کی چیزیں رکھی اور کپڑا ڈال کے بھیج دیا۔ تو یہ بھی اب کئی دنوں سے بھوکا تھا، یا ٹینشن میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، تو سامنے ٹرے آئی، کپڑا اٹھایا، تو 4 بیٹے تھے، انہی کے 4 سر اسے سامنے ناشتے میں پیش کیے گئے۔ تو اب اس نے شاعری کرنے شروع کر دی۔ جب غم زیادہ ہو جائیں تو پھر کیا شروع ہو جاتی ہے؟ شاعری۔ اس کی شاعری میں سے ایک جملہ ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، پھر کٹ کیسے گئے یہ؟ 2 آرزو میں کٹ کے 2 انتظار میں۔ عمر دراز، دیکھیں اس نے کہا بہت طولانی عمر میں نے تو مانگ کے لایا تھا، لیکن وہ کل کی کل عمر طویل کتنی تھی؟ 4 دن تھی۔ اس 4 دن کا خلاصہ کیا جو میری پوری کی پوری عمر گزری؟ کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہاں اتنی طویل آپ نے عمر گزاری اور اللہ سے اتنی طویل عمر مانگ کے لائے ہیں، وہ 4 دن کی زندگی کا خلاصہ تو بیان کریں۔ تو اس نے کہا کہ 2 دن گزر گئے آرزوؤں میں، اور 2 دن کس کے انتظار میں؟ ان آرزوؤں کے پورے ہونے میں، کیونکہ آرزو تو پوری نہیں ہوتی۔ جب آرزو ہے تو انتظار ہے نا کہ پورا ہونا ہے، صحیح ہے؟ آرزو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، آرزو بس انتظار ہی کرواتی ہے، یہاں تک کہ موت آ کے اسے چھٹکارا دے دیتی ہے۔ تو اس کے اب یہ دل سے نکلے ہوئے اس کے شعر ہیں، یہاں تک کہ اردو میں محاورہ بن گئے، اور بہت سارے ہیں۔ اس کے پیاری یہ نظم ہے، یہ مذہبی لوگوں نے بھی بہت پڑھی ہے، نیٹ پہ موجود ہے، کہ جیسے وہ ہے بلبل کو گلہ نہ باغبان سے، نہ صیاد سے گلہ ہے نہ باغبان سے، قسمت میں لکھی تھی قید، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ فصل بہار یعنی جوانی، یہی کہ جوانی میں میرے لیے قید لکھی تھی، یعنی لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں مریض، مجھے جوانی میں مرض کی ایک آزمائش مل گئی، صحیح ہے؟ لوگ جو ہیں ان کے سارے کھانے پینے چھٹ جاتے ہیں بڑھاپے میں ابھی جوانی میں داخل ہوا ہوں، تو یہ آزمائشیں مجھے چمٹ گئیں۔ تو اس کے یہ دل سے نکلے ہوئے شعر ہے۔ یہاں پہ اصل چیز جو سمجھانے والی ہے اس کی طرف آئیں، وَإِلَّا شاعری ایک اور دنیا ہے تخیلات کی۔ ادھر اس نے کہا کہ 4 دن کی زندگی، تو اس کی زندگی 4 دن کی تھی، یا اس سے مراد ہے کہ بس 2 ہی مرحلے زندگی کے ہوتے ہیں؟ ایک آرزوئیں لینے کے ہوتے ہیں، جوانی آرزوؤں کا نام ہے۔ جیسے انسان جیسے جیسے جوان ہوتا ہے نا، 14-15 سال کی عمر میں جب آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار اب اس طرح سے بال بناؤں، یہ کپڑے پہنوں، یہ پہنوں گا تو اچھا لگوں گا، فلاں کام کروں تو بڑا بھاتا ہوا دکھائی دوں گا، یہ لے کے اس طرح پیسے جمع کر کے وہ خرید لوں گا، فلاں خرید لوں گا۔ یہ جو ہے نا 15 سے 20 سال کی عمر اسی طرح کی ہوتی ہے۔ وہ شہوات کو پورا کرنا چاہتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا چاہتا ہے، خوب گھومنا پھرنا چاہتا ہے، خوب شہوات کو مثلا کھیل کود خوب کرنا چاہتا ہے۔ 20 سے 30 سال کے بعد، 20 سال سے 30 سال میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے، اس لیے اب کچھ کر کے دکھانے کے لیے خوب بھاگے گا، دوڑے گا۔ 30 سے 40 سال کے درمیان اسے عزت کی فکر پڑ جاتی ہے، یار لوگ کیا کہیں گے، عزت ہے یا نہیں ہے، عزت اور وقار کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ 40 سے 50 سال میں اسے اب زمانہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ 40 سے پہلے نہیں انسان کو کوئی خاص چیزوں کا فہم حاصل ہوتا، معلومات ملیں گی، 40 کے بعد فہم عطا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس نے کلمہ دن استعمال کیے مرحلے زندگی کے لیے۔ تو عرفا کہتے ہیں یہاں پہ بھی 6 ایام، 6 مرحلے ہیں خلقت کے، نہ کہ یہ دن اور رات ہیں، 6 مرحلے ہیں۔ یہ بھی ایک نصیحت چونکہ اچھی ہے، استاد جو ہیں آیت اللہ حسن رمضانی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے درس میں یہ نقطہ ذکر کیا جو میں عمر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عارف بزرگ تھے، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ انسان کی زندگی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 بھیڑیں، 20 گدھے، 30 گائے اور 40 گھوڑے اور 50 اونٹ،
ٹوٹل زندگی کیا ہے؟ 10 بھیڑیں، دوبارہ یہ بیان کرتا ہوں، 10 بھیڑیں اور 20 گدھے اور 30 گائے، 40 گھوڑے، 50 اونٹ۔ پھر انہوں نے تشریح کی، بھیڑ بکریاں آپ نے دیکھی ہوگی، کھاتی پیتی ہیں اور کھیل کود کر کے کہاں چلی جاتی ہیں؟ اپنے باڑے میں یا والدین کے اس میں۔ جیسے ہوتا ہے نا بندے جب کھائیں پئیں اور پھر فوراً گھر سے تانے لگے، یار بیوی بچے اور والدین، اور چلو پھر بستر اندر گھس گئے۔ تو یہ بھیڑ بکریوں والی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے 10 سال انسان بھیڑ بکری ہوتا ہے، یہ اور کوئی کام نہیں کرتا، کھاتا پیتا ہے، اچھلتا کودتا ہے بکریوں کی طرح، پھر جا کے سو جاتا ہے۔ 10 سے 20 سال کے دوران گدھا کو کہا جاتا ہے کہ اسے صرف کھانے پینے کی فکر ہے، اگر سر جھکا کے سوچوں میں گم ہے تو یہ نہ سمجھے غور و فکر کر رہا ہے، خیالوں کی دنیا میں کھویا ہوا ہے، تو بس یہ خیالاتی اور شہوانی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا کام ہے کھانا پینا، سونا جاگنا، کھیل کود، فیشن کرنا، بال بنانا، کپڑے تبدیل کرنا، لباس اچھے اختیار کرنا، اور خواب دیکھتا اب میں ایسا لگ رہا ہوں ایسا لگ رہا ہوں۔ بس 10 سے 20 سال اسی میں گزر جاتے ہیں۔ پھر 20 سے 30 سال، 30 گائیں تھی نا، تو ہاں اب اس میں اس کو کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ گائے کے بجائے گھوڑے رکھ لیں، 30 سے 30 گھوڑے، وہ گھوڑے کی طرح بھاگتا ہے، دوڑتا ہے کہ کچھ میں پیسہ اکٹھا کروں، عزت بناؤں، وقار بناؤں، ہر جگہ اسے پرسنالٹی بنانے کی نا فکر ہوتی ہے، اپنی پرسنالٹی دکھانے کی فکر ہوتی ہے۔ پھر 30 سے 40 سال جو ہیں یہ گائے کی ہے۔ گائے ہوتی ہے کہ اپنا وقار بڑا دکھاتی ہے، ہوتا ہے نا کہ آپ اسے گردن پہ ہاتھ ڈالیں وہ یوں اوپر گردن کر لیتی ہے، اکڑ دکھاتی ہے۔ تو یہ جو سال ہے اس میں اب اس نے وقار لینا ہے، 20 سے 30 سال میں اس نے کچھ کر کے دکھانا ہے، لیکن 30 سے 40 سال میں بیٹھے رہنا ہے ایک جگہ، اپنا پورا وقار، عزت، روب، دبدبہ ظاہر کرنا ہے۔ 40 سے 50 سال کے بعد 50 اونٹ، اونٹ جو ہوتا ہے وہ صحرائی طوفانوں میں بھی دور تک دیکھ لیتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اب اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ جو 40 سے 50 سال ہے اب دور کی چیزیں بھی اسے دکھائی دینے لگ جاتی ہیں۔ یہ زندگی کا، آپ بہادر شاہ ظفر کے علاوہ ایک عارف کا بھی آپ نے کلام سے مثال دیکھ لی کہ انسان کی زندگی یہی ہے۔ آئیں اس کی طرف کہ زمان جو انسان گزارتا ہے، زمانہ انسان کے پاس ایک ایسی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو غیر محسوس طور پہ اثر انداز ہوتی ہے، غیر محسوس طور پہ، اور چیز کو جوان کر دیتی ہے، جوان کو بوسیدہ کر دیتی ہے، جو تازہ نہیں ہے اسے تازہ کر دیتی ہے، اور تازہ کو باسی کر دیتی ہے۔ یہ زمان ہے جو اثر کر رہا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بعض علماء نے یہ تبصرہ کیا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ایک قدیمی ہے، 22-23 سال پرانی بات ہے، اردو میں چھپی تھی، اس وقت بھی یہی اس میں تعبیرات صاحب الزمان کے عنوان سے لکھی گئی تھی۔ کیوں ان کی عمر جو ہے وہ جوانی کے عالم میں نظر آئیں گے جب ظہور فرمائیں گے، یعنی 35 سے 40 کے درمیان نظر آئیں گے۔ یہ 40 کا عدد بہت معتبر ہے۔ 2-3 انبیاء کو چھوڑ کے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر ختم ہونے کے بعد مبعوث کیا ہے، یعنی انسان 40 سال تک اپنے وجود میں اخذ کرتا ہے چیزوں کو، پھر وہ جو اخذ کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد مبعوث ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نمایاں ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، چاہے وہ صالح پن ہے یا فسق و فجور ہے۔ لہٰذا یہ 40 کا اور 50 کا عدد جو ہے نا یہ ایک اہمیت کا حامل عدد ہے۔ اسی عدد کے اوپر اللہ نے بہت سارے امور رکھے ہیں۔ دعائے عہد 40 دن کی ہے، 40 دن عمل کرو اخلاص کے ساتھ تو قلب سے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں حکمت کے۔ اس 40 کے عدد کو مد نظر رکھیں، لیکن یہ سارا زمان سے تعلق رکھتا ہے۔ زمانہ اس دنیا کے اندر نشوونما اصل میں دے رہا ہے، اگر زمان نہ ہو نشوونما انسان کی نہیں ہوگی، لہٰذا زمانہ کو حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن زمانہ نظر آتا ہے آپ کو، نہیں پتہ لگتا زمان کیا ہے۔ آئنسٹائن نے کچھ اس طرح کی تھیوری پیش کی کہ دقیق تھیوری تو اس کی اس شعبے سے منسلک افراد ہی بتائیں گے،
لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو زمان تشکیل پا رہا ہے اور حرکت تشکیل پا رہی ہے، تو وہ در حقیقت ہمارے جو خلا ہیں، خلا میں سیاروں کی حرکت سے زمانہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ آئنسٹائن کا نظریہ جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے سے قریب ہو جاتا ہے۔ ابھی ملا صدرہ کا ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی نظریہ پڑھیں گے کہ زمانہ کیا ہے۔ صاحب الزمان جو کہتے ہیں وہ کیوں 35 سے 40 میں نظر آئیں گے؟ کیونکہ زمانے کے بھی صاحب ہیں، زمانہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ اثر کرے یا نہ کرے، صحیح ہے؟ اس لیے زمانہ ان کی گرفت میں ہے، زمانے سے ماورا وہ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی شے بھی آدھی حالت میں زمانے سے ماورا نہیں ہو سکتی۔ زمانہ ہے کہ وہ چیزوں کو تبدیل کر رہا ہے، لیکن زمانہ تشکیل کس سے پاتا ہے؟ زمانہ حرکت سے تشکیل پاتا ہے، موومنٹ سے۔ یعنی اگر ہم نے اس کائنات کے اسرار کو سمجھنا ہے تو ان دو موضوعوں کا دقیق ہم مطالعہ اور غور و فکر کریں۔ نمبر ایک، حرکت۔ حرکت آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی جائے گی۔ حرکت بہت مہم چیز ہے۔ حرکت کے نتیجے میں نشو و نما ہے، حرکت کے نتیجے میں زمان ہے، حرکت کے نتیجے میں چیز قوت سے فعلیت کے اندر آ جاتی ہے۔ حرکت ضروری ہے۔ حرکت اور حرکت کے نتیجہ پھر کیا نکل رہا ہے؟ زمانے کی صورت میں نکل رہا ہے۔ اگر حرکت نہ ہو تو زمان بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ بھی سائنس میں اس طرح اختلاف ہے، کشش ثقل، گریوٹی جسے کہتے ہیں، وہ زمین میں ہے یا زمین سے باہر ہے؟ کیا ہماری معلومات ہے؟ گریوٹی کا علم ہے یا نہیں؟ کشش ثقل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پتہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ زمین کھینچتی ہے یا نہیں کھینچتی؟ اگر کسی کا یقین نہ آ رہا ہو اسے بحث کرے تو تیسری منزل پہ لے جا کے اسے دھکا دے، اگر نیچے گر جائے تو کہیں دیکھو زمین کھینچتی ہے، اگر نہ کھینچتی ہوتی تو تم کھڑے رہتے۔ یہ نیوٹن نے اسی طریقے سے دریافت کیا۔ سیب کا جو واقعہ اس کا معروف ہے، استاد نے باہر نکال دیا، باہر بیٹھا تھا تو ایک سیب گرا، دوسرا سیب گرا، یا پانی ٹپ ٹپاتے ہوئے اس نے دیکھا گر رہا ہے تو سوچنے لگا ادھر ہمیشہ چیز کیوں نیچے آتی ہے، پھر اوپر سے پھینکا پھر نیچے آ رہی ہے، جمپ مارے پھر نیچے آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ ادھر ہے کوئی گریوٹی ہے، ادھر کھینچنے والی طاقت ہے۔ آئنسٹائن نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے، ہماری یہ جو نظام شمسی ہے، سورج اور اس کے آس پاس سیارے ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں۔ آپ نے بستر کی چادر دیکھی ہوگی، جب بستر کی چادر پہ اگر کوئی بہت وزنی چیز کو گزارا جائے، مثلا آپ کھڑے ہوں، آپ پہلا پاؤں ڈالیں، آپ نے مثلا برگر کھا کھا کے 150 وزن کر لیا بالفرض، اور ایک بستر ہے، چادر بالکل سیدھی اس طرح بچھی ہوئی، آپ پہلا پاؤں ڈالیں گے تو پاؤں سے جب نیچے جائے گا تو چادر اسی طرح رہے گی، یوں سمٹ جائے گی، دونوں طرف سے سمٹ جائے گی نا۔ جو چیزیں اس چادر کے اوپر ہوں گی وہ بھی سمٹ کے اس طرف آئیں گی یا نہیں، پاؤں کی طرف، دونوں طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمان بھی اسی طرح سے ایک چادر ہے۔ زمان، اس زمان کی چادر کے اوپر یہ بہت وزنی اجسام سورج اور اس طرح کے رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ جب اس چادر پہ یوں چلتے ہیں تو یہاں سے پھر طاقت ایجاد ہوتی ہے، کھینچنے کی طاقت، اور یہ سارے سیاروں کو اس طرح سے چلا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گریوٹی ہے، کشش ثقل، وہ زمین کے اندر نہیں ہے۔ تو بہرحال سائنس کے حوالے سے اردو میں بھی اچھی ڈاکومنٹریز ہیں، ضرور اسے پڑھتے رہیں۔ ہم فلسفیانہ طور پہ اس کا جائزہ لیں گے۔ حرکت سے زمان بنتا ہے۔ حرکت مادی اشیاء کی خصوصیت ہے، اول اسے یاد رکھیں۔ حرکت کہاں پر ہے؟ مادی اشیاء میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ مادہ نہیں ہے، اس وجہ سے حرکت بھی نہیں ہے، اور جہاں حرکت ہے وہاں پہ زمان اور مکان ہے، جہاں پہ حرکت نہیں ہے وہاں پہ زمان اور مکان بھی نہیں ہے۔ ادھر اب ہمیں اس حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں۔ اگر حرکت کے فلسفہ ہم نے جان لیا تو زمان بھی جان لیں گے اور مکان بھی۔ مثلا فلسفہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جو زمانہ ہے وہ کمیت ہے، کم غیر قار،
ایک کم متصل ہے، ایک غیر متصل ہے۔ کم کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ کے اوپر ہم پڑھیں گے کہ کار کیا ہے اور غیر کار کیا ہے، کمیت کیا ہے، مقدار کیا ہے، حرکت کیا ہے۔ حرکت کے بارے میں صرف یہ دو نکات ذہن نشین رکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے اگلی حدیث، کیونکہ عرض کیا کہ ان 8 حدیثوں میں ہم صرف کون اور مکان کو حل کریں گے، بقیہ صفات آ رہی ہیں لیکن وہ آگے کے ابواب میں انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ یہ جو باب ہے اس میں زمان اور مکان کو حل کر کے آگے جائیں گے، لیکن اتنی مقدار ہی جتنا شارحین نے ذکر کیا ہے اور علماء نے بیان کیا ہے۔ آپ اس دو باتوں کو ذہن نشین رکھیں، اس پر اختتام کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حرکت کہتے کسے ہیں؟ حرکت کے بارے میں دو پیمانے ہمارے پاس ہیں۔ پہلا ہمارے پاس جو پیمانہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مبدا اور منتہا کے درمیان، ابتدا ایک شے اور انتہا ایک شے، اس کے درمیان جو بھی ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گی؟ حرکت کہلائے گی۔ آغاز نہیں ہے حرکت کا حصہ اور انتہا بھی حرکت کا حصہ نہیں ہے۔ حرکت ہوتی وہاں پہ جہاں مبدا ہو اور اس کی انتہا ہو، درست ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی مبدا ہی نہیں ہے کہ آپ حرکت لا سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ آپ حرکت کو ایجاد کر سکیں، درست ہے؟ یہ بات آپ کے لیے آشکار ہوئی۔ حرکت آپ غور و فکر بھی کریں، یہ کائنات کے امور کے اوپر غور و فکر کر کے یہ نتائج لے رہے ہیں، یہ احادیث سے اب باہر کی بات ہے۔ یہ آپ نے جو خلقت انسانی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، قرآن کریم نے کہا کہ آسمانوں اور زمین کے اوپر جو تفکر کرتے ہیں اس کے نتیجے آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ مبدا اور منتہا کے درمیان حرکت ہمیشہ کس کے ہوتی ہے؟ اس کے درمیان ہے حرکت۔ وسط کو بھی حرکت کہیں گے، وسط سے پہلے جو حصہ ہے اسے بھی حرکت کہیں گے، وسط کے بعد جو حصہ ہے اسے بھی حرکت کہیں گے۔ مثلا آپ قم سے چلے تہران کی طرف، قم سے آپ نے گھر سے آغاز کیا، جیسے گھر سے آغاز کیا یہ حرکت ہے۔ قم تہران پہنچ گئے جگہ پہ، حرکت ختم، یہ گاڑی کی حرکت تھی آپ کی مثلا، درست؟ دوسرا پیمانہ، حرکت کہتے ہیں قوت سے فعلیت میں آنا، قوت سے فعلیت میں آنا۔ مثلا سارے ہی یہاں پہ بالقوہ حافظ ہیں، لیکن ایک فرد ہے اس نے زحمت اور مشقت کی اور اس قوت کو عملی طور پہ حاصل کر لیا، درست ہے؟ مثلا ہر بیج تناور درخت بننے کی قوت رکھتا ہے یا نہیں؟ لیکن جو بیج درخت بن جائے یہ فعلیت ہے۔ حرکت کیا ہوتی ہے؟ وہ شے کہ جو قوت سے اسے فعلیت میں لے آئے، اسے کیا کہیں گے؟ حرکت۔ لہٰذا اگر حرکت نہ ہوتی تو یہ کمال فعلیت حاصل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت نہیں ہے، کیونکہ حرکت کا تو مطلب ہوتا ہے کہ پہلے یہ کمال اسے حاصل نہیں تھا، بعد میں یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ پہلے یہ صورت حاصل نہیں تھی، بعد میں اسے یہ صورت حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ جو دوسری ہے یہ فلسفے کے زیادہ عین مطابق ہے کہ قوت سے فعلیت میں لانا۔ ادھر پھر 6 چیزیں متصور ہیں حرکت کے اندر، 2 کو ابھی آپ یاد رکھیں۔ ایک ہے محرک، حرکت کو متحرک کرنے والا، جس نے حرکت دی ہے۔ حرکت نہ دیں تو کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا ارسطو نے جو توحید کے اوپر دلیل قائم کی ہے وہ اسی حرکت سے ہے، اور یہی حرکت کا فلسفہ جب یونیورسٹیز کی دنیا میں آج کے دور میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ خود یونیورسٹی میں مجھے فلسفہ کلام میں ہی ایم فل کرنے کا موقع ملا، تو وہ اساتذہ سارے کے سارے یونیورسٹی، بعض غربی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے اور بعض جامعۃ الازہر عرب اساتذہ تھے، اور بڑا عمیق انہوں نے پڑھا، ایسی بات نہیں ہے، ابن سینا کو بہت اچھا حل کیا ہوا تھا، لیکن جامعیت نہیں رکھتے تھے، تو وہ ارسطو کو مشرک اور مرتد کہتے تھے۔ اسی فلسفہ حرکت کو نہیں سمجھا انہوں نے کہ ارسطو نے کیا بیان کیا ہے۔ ارسطو نے حرکت کے ذریعے سے محرک کے اوپر دلیل قائم کی تھی کہ محرک ایک ذات ہے کہ جس نے حرکت کائنات کی ایجاد کی ہے، صحیح ہے؟ پوری کی پوری کائنات کے اندر حرکت ایجاد کی، اس لیے آپ ارسطو نے جو کچھ لکھا تھا وہ مسلمانوں کی تراث میں باقی رہ گیا، میراث اسلامی بنا۔ کیسے میراث اسلامی بنا؟ کیونکہ یونان سے جب علمی دنیا ختم ہوئی تو ترجموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان ارسطو کی کتابیں ترجمہ کر کے محفوظ ہو گئیں،
ابن رشد اندلسی ابن سینا کے دور کے ہی گزرے، معروف فیلسوف اہل سنت، انہوں نے ارسطو کے اس دور میں موجود رسائل کو بہترین ترجمہ کر کے عربی میں منتقل کر دیا۔ اب ارسطو کے وہ والے رسائل تو ناپید ہو گئے، ایک دعویٰ کرتے ہیں عرب دنیا، یہ غرب دنیا، غرب کہتے ہیں کہ یہ ارسطو کے نوشتے ہیں، یہ ارسطو نے لکھا ہے، لیکن اس کے اوپر دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے اس میں تو بہت تخریب کاریاں ہیں، اس میں تو ملحد آپ کو دکھائی دے گا، لیکن جو ابن رشد نے لکھا ہے آپ کو اس طرح دکھائی دے گا کہ انبیاء میں سے گویا ایک نبی ہے۔ تو دونوں میں کیوں یہ فرق آ رہا ہے؟ ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، اس لیے یہ فرق رہے گا۔ جو یہ جسٹس کی دنیا سے فلسفے کو لے کے آئے، اس کے مطابق ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، فیثاغورس، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مرتد اور مشرک۔ اور اگر کوئی مدرسے کی دنیا سے ان کی معلومات لے کے آئے تو وہ کہے گا کہ یا تو یہ انبیاء میں سے سارے کے سارے نبی تھے، جیسے علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے معتقد تھے، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا اپنی کتب میں کہ جتنے بھی یونانی فلاسفہ گزرے ہیں، جتنے بھی، انہوں نے بغیر استثناء کا جتنے بھی فلاسفہ یونانی گزرے ہیں سب نبی تھے۔ لیکن یہ دلیل ہمارے لیے نہیں بنتی، یہ آپ کہیں گے کم سے کم حد اقل بہت بڑے مواحد تھے، بہت بڑے مواحد تھے۔ یہ فرق ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے حرکت کو جان لیں۔ محرک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، حرکت اس میں ہو سکتی ہے جس میں حرکت کی قابلیت موجود ہو، استعداد موجود ہو۔ اگر استعداد حرکت کی نہیں ہے تو اس میں حرکت ایجاد نہیں ہوگی۔ بس ایک حرکت دینے والا ہوتا ہے اور ایک حرکت لینے والا ہوتا ہے، یہ دو چیزیں باہم ایک دوسرے سے ربط قائم کریں تو حرکت ایجاد ہوگی۔ ان دو کو آپ ذہن نشین کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ ہر چیز اعلیٰ درجے کمال تک ہے، اس لیے اسے کمال کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے لیے کوئی مبدا اور منتہا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میں حرکت ایجاد نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے پاس بالقوہ کوئی شے نہیں ہے، ہر چیز فعلیت جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس تک پہنچی بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نشوونما کی ضرورت نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر یہی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ایک چیز متحرک ہے، اگر ایک چیز وہ ہمارے سامنے نشوونما کی صورت میں نہیں ابھی آشکار ہوئی، ایک نشوونما پا کے سامنے آ گئی، سب چیزیں اللہ کے لیے برابر ہیں، بیج بھی اللہ کے لیے برابر ہے، اور بیج جو ابھی حرکت کر کے درخت بن رہا ہے یا بنے گا وہ اس کی نسبت اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کو، مبدا کو بھی گھیرا ہوا ہے، منتہا کو بھی گھیرا ہوا ہے، حرکت کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ اب جب جسم نہیں ہے تو حرکت بھی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ روح کے اندر حرکت نہیں ہے، روح کے لیے تحرک نہیں ہے۔ یہ جو نفس ہے یہ بہرحال آگے بات آئے گی کہ جوہر میں حرکت کو ملا صدرہ نے پیش کیا، حرکت جوہری، لیکن حرکت جوہری یہ مادی ہے فقط یا نفسانی بھی؟ اگر نفسانی بھی ہے تو وہ کیسے؟ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔